کرپشن کے خاتمے کے لیے فوج سمیت تمام ادارے ایک صفحے پر ہیں۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں کرونا وائرس سے متعلق حکومتی اقدامات کا اعتراف دنیا نے کیا۔ کشمیر پر حمایت کرنے والے دوست ممالک کے شکر گزار ہیں۔ اسرائیل پر وزیر اعظم کے دو ٹوک موقف اختیار کرنے پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کے پی کی میں صحت انصاف کارڈ کی فراہمی، وزیر اعظم نے پروگرام کا اجرا کر دیا۔ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جہاں ہر خاندان کو صحت انصاف کارڈ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پورا خاندان سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج کرا سکے گا۔ حکومت احتساب اور اصلاحات پر سختی سے عمل درآمد کرے گی۔ حکومت کا نیا پارلیمانی سال ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے ملاقات میں گفتگو۔ بابر اعوان نے کہا کہ نئے پارلیمانی سال میں ہر مہینے اجلاس ہوگا۔ پارلیمنٹ 133 دن کام کرے گی۔ چیلنجز بہت ہیں، 2 سال میں ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ شبلی فراز کہتے ہیں ہمیں بحران کا شکار معیشت ملی تھی، معاشی حالات ٹھیک کرنے میں وقت لگا۔ کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ آصف علی زرداری پر 9 سپٹمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد احتساب عدالت کا توشہ خانہ ریفرنس میں تحریری حکم نامہ جاری، سابق صدر سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی۔ توشہ خانہ ریفرنس، نواز شریف نے مفرور قرار دیے جانے کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے سرکاری گاڑی تحفے میں لینے کے مقدمے کی کارروائی رکوانے کی استدعا کر رکھی تھی۔ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس، نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری۔ احتساب عدالت کے جج اسد علی نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں نامزد نواز شریف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف سماعت کی۔ احتساب عدالت نے جج نے پولیس سے استفسار کیا کہ کیا نواز شریف کی کیا اپ ڈیٹ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ وارنٹ لے کر ماڈل ٹاؤن گئے تھے لیکن نواز شریف وہاں نہیں ہیں۔ لاہور نیب دفتر ہنگامہ رائی، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی عبوری ضمانت منظور۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے وکیل کا موقف تھا کہ نیب آفس کے باہر ہنگامہ رائی کے الزام میں بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت نے محمد صفدر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے چونگ پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ نااہلی کیس، وفاقی وزیر فیصل وابڈا کو دوبارہ نوٹس جاری، جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق نے وفاقی وزیر کی درخواست پر سماعت کی۔ فیصل وابڈا کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 7 ماہ سے فیصل وابڈا نے جواب جمع نہیں کرایا۔ یہ لوگ آئینی عدالت کو اتنا آسان کیوں لیتے ہیں، جس پر فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ کیا اخبار میں اشتہار جاری کر دیں۔ سپریم کورٹ کی ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے 4 ہفتے کی مہلت۔ سپریم کورٹ میں ریلوے خسارہ از سقوط نوٹس کی سماعت۔ عدالت نے سرکولر ریلوے پر سندھ حکومت اور ریلوے سے رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کوٹری میں انگریز کا بنایا ہوا پل آج بھی درست حالت میں ہے۔ سیکرٹری ریلوے نے کہا کہ ML1 کا پیکیج 3 سال میں مکمل ہوگا۔
اپوزیشن میں بہت سے لوگوں کو نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں. شیخ رشید کہتے ہیں سب اپنی 2 سال کی کارکردگی پیش کر رہے ہیں تو ہم بھی عوام کی عدالت میں آئے ہیں. ہم ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ دینے جا رہے ہیں. ML1 کے ذریعے پاکستان ریلوے جدید دور میں داخل ہوگی. ML1 6 ارب 80 کروڑ ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے. وزیر خارجہ دورہ چین پر روانہ. سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اس دورہ کے دوران حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے تفصیلی بات چیت ہوئی. میرا وفد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی سوچ کی عکاسی کرے گا. مجھے امید ہے کہ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے ساتھ میری ملاقات دونوں ممالک کے لیے مفید ثابت ہوگی. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو 1 سال ہو چکا. کشمیریوں کی قربانیاں جدوجہد آزادی کو مزید مستحکم کر رہی ہیں. پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی. مختلف واقعات میں 17 افراد جاں بحق. ہلاکتیں لاہور، شیخوپورہ، جڑامالہ، فیصل آباد میں چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے باعث ہوئی. کل رکاہار میں مٹی کا تودہ گرنے سے 3 افراد لقمہ اجل بنے. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے. کئی نہروں اور راجگاہوں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے نچلے درجے کا سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور اور دیگر شہروں میں نکاسی آب نہ ہونے پر برہم. سردار عثمان بزدار کا اسلام آباد سے انتظامیہ سے رابطہ. حکام کی سرزنش کی. بارش کے پیش نظر پیشگی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ بارش ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے، پانی کیوں کھڑا ہے؟ واسطہ حکام مرکزی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ رابطہ سڑکوں پر کھڑے پانی کو نکالنے پر توجہ دیں. نون لیگ کی میڈیا ٹاک عزت بچانے کی ناکام کوشش تھی. وزیر اطلاعات پنجاب اقتدار سے دوری کا دکھ نون لیگی رہنماؤں کے الفاظ سے ظاہر ہے. نون لیگی رہنما کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ بچی کچی نون لیگ اپنے آقاؤں کی مفروری سے توجہ ہٹانے کے لیے لمبی لمبی ہانک رہی ہے. ملک میں کرونا وبا کے مزید 513 نئے کیسز، 8 اموات رپورٹ. NCOC کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,90,958 جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 6,209 تک پہنچ گئی. صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,72,804 ہو گئی. فعال کیسز کی تعداد 11,945 ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 3 کشمیری شہید. ہندواڑہ اور مولو کے علاقے میں سرچ آپریشن کی آڑ میں نوجوانوں کو شہید کیا گیا. بھارت نے 1 سال سے وادی میں کرفیو لگا رکھا ہے. مودی حکومت وادی میں مسلمانوں کی زمینیں بھی غیر قانونی طور پر ہندوؤں کو فروخت کر رہی ہے. کیلیفورنیا میں 300 مقامات پر جنگلات میں لگی آگ بے قابو. امریکی ریاست میں 300 سے زائد مقامات پر پھیلنے والی آگ نے 3 لاکھ ایکڑ اراضی کو لپیٹ میں لے لیا، جس سے 50 مکانات تباہ اور ہزاروں افراد کی نقل مکانی. آگ پر قابو پانے کے لیے دیگر ریاستوں سے بھی عملہ طلب کر لیا گیا. ریاست میں ہنگامی حالت نافذ، گرم موسم کا بھی سامنا. آگ پر قابو پانے کی کوشش میں ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا. اور سوئٹزرلینڈ گہری کھائی میں پھنسی گائے کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا. مشکل میں گھری گائے کو ریسکیو اہلکاروں نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے سینکڑوں فیٹ گہرائی سے نکالا. گائے پہاڑوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے کھائی میں پہنچ گئی اور واپسی کا راستہ بھول گئی.
السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے فوج سمیت تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں کرونا وائرس سے متعلق حکومتی اقدامات کا اعتراف دنیا نے کیا۔ کشمیر پر حمایت کرنے والے دوست ممالک کے شکر گزار ہیں۔ اسرائیل پر وزیر اعظم کے دو ٹوک موقف اختیار کرنے پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرونا وائرس بارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا تھا کہ سڑکوں پر مریض ہوں گے۔ سائنس اور ڈیٹا کے حوالے سے طارق بن زیاد ذہن میں آتا ہے، جس نے کشتیاں جلائیں اور فتح حاصل کی۔ ہم نے ایسا ہی ویژن اختیار کیا کہ تاکہ معیشت بھی چلے اور عبادت گاہیں بھی کھلی رہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ امت کا خیال رکھیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کامیاب رہا اور عوام اور علماء کا بھی اس حوالے سے شکر گزار۔ کے پی کے میں صحت انصاف کارڈ کی فراہمی، وزیر اعظم نے پروگرام کا اجرا کر دیا۔ کے پی کے کا پہلا صوبہ ہے جہاں ہر خاندان کو صحت انصاف کارڈ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پورا خاندان سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج کرا سکے گا۔ اس سے پہلے صوبے کی 40% آبادی کو صحت انصاف کارڈ سے استفادہ کر رہی ہے۔ صحت انصاف کارڈ کو عوامی سطح پر بے حد پذیرائی ملنے کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کی ہدایت کی تاکہ ہر خاندان اس سہولت سے استفادہ حاصل کر سکے۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، 2 سال میں ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ ہمیں بحران کا شکار معیشت ملی، معاشی حالات ٹھیک کرنے میں وقت لگا۔ کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ کابینہ اراکین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نوجوان نسل کے مستقبل کے امین ہیں۔ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا۔ مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست آخری سسکیاں لے رہی ہے۔ اب عوام کی خدمت اور ملک کو آگے لے کر جانے کی سیاست ہوگی۔ تعمیراتی صنعت کھلنے سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ مہنگائی، ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ۔ دورہ چین کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے تفصیلی بات چیت۔ وفد پاکستانی کی سیاسی اور عسکری قیادت کی نمائندگی کرے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ سی سے ملاقات بھی ہوگی۔ چین میں قیام کے دوران وہ چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وہ پاک چین تجارتی مکالمے کے ساتھ دور میں شرکت اور پاکستان اور وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ چین کے وزیر خارجہ اپنے وفد کی قیادت کریں گے۔ بات چیت میں چین پاکستان اقتصادی راہداری دوسرے مرحلے سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کی مفرور قرار دینے کی ایک درخواست کے خلاف درخواست خارج۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے سرکاری گاڑی تحفے میں لینے کے مقدمے میں عدم پیشی پر مفرور قرار دینے کی کارروائی رکوانے کی استدعا کر رکھی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت سابق وزیر اعظم کے وکیل جہانگیر جدون نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے موکل نواز شریف نے درخواست واپس لینے کی ہدایت دی ہے۔ اپوزیشن میں بہت سے لوگوں کو نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ شیخ رشید کہتے ہیں سب اپنی 2 سالہ کارکردگی پیش کر رہے ہیں تو ہم بھی عوام کی عدالت میں آئے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم ایشیا کی سب سے بڑا پروجیکٹ دینے جا رہے ہیں۔ ML1 کے ذریعے پاکستان ریلوے جدید دور میں داخل ہوگا۔ ML1 6 ارب 80 کروڑ ڈالر کا پروجیکٹ ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد کراچی سے لاہور تک کا سفر 8 گھنٹے میں طے ہوگا۔ نااہلی کیس میں وفاقی وزیر فیصل وابڈا کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ جواب طلب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق نے وفاقی وزیر کی درخواست پر سماعت کی۔ فیصل وابڈا کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن اور وفاق کے نمائندے عدالت آئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 7 ماہ سے فیصل وابڈا نے جواب جمع نہیں کرایا۔ یہ لوگ آئینی عدالت کو اتنا آسان کیوں لیتے ہیں؟ جس پر فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ کیا اخبار میں اشتہار جاری کر دیں، فیصل وابڈا کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے۔
پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی، مختلف واقعات میں 17 افراد جاں بحق، ہلاکتیں لاہور، شیخوپورہ، جڑانوالہ، فیصل آباد میں چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے باعث ہوئی۔ کلر کہار میں مٹی کا تودا گرنے سے 3 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، کئی نہروں اور راجماہوں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے نچلے درجے کا سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ملک میں کرونا وبا کے مزید 513 نئے کیسز اور 8 اموات رپورٹ۔ NCOC کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,90,958 جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 6,209 تک پہنچ گئی۔ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,72,804 ہو گئی۔ فعال کیسز کی تعداد 11,945 ہے۔ NCOC کے مطابق سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,27,060، پنجاب میں 95,800، KP میں 35,468، بلوچستان میں تعداد 12,403، اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد 15,425، جموں کشمیر میں 2,219، گلگت میں 2,583 ہے۔ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے سٹی ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ کی قیادت SP سٹی تصور اقبال نے کی۔ فلیگ مارچ سے پہلے تمام افسران اور اہلکاران کو بریف کیا گیا۔ سٹی ڈویژن پولیس کے تمام DSPs اور SHO سمیت ڈولفن اسکواڈ، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور PRU اسکواڈ نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ کون کون سے راستوں سے گزرا، اس حوالے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی وسیم صابر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے سٹی ڈویژن پولیس کا محرم الحرام کے حوالے سے فلیگ مارچ جاری ہے۔ اگر بات کی جائے فلیگ مارچ کی قیادت کی تو SP سٹی تصور اقبال اس کی قیادت کر رہے تھے۔ فلیگ مارچ شروع کرنے سے پہلے تمام افسران کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی تھی۔ فلیگ مارچ میں بتاتا چلوں کہ سٹی ڈویژن کے تمام SHO سمیت پولیس کی ایک بھاری نفری موجود تھی۔ فلیگ مارچ لوور مارچ، داتا دربار، پارٹی گیٹ، سرکلر روڈ، موچی گیٹ، دلی گیٹ، شاد باغ، مشری شاہ، بادامی باغ، باندھ روڈ، شادرہ موڑ، شادرہ ٹاؤن، سدیاں، رابی روڈ، لوئر مال، اسلام پورہ سیکریٹریٹ سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ فلیگ مارچ کا مقصد عوامی علاقے میں جو ہے وہ احساس تحفظ پیدا کرنا ہے اور ملک دشمن عناصر کو یہ ثابت کروانا ہے کہ ان کے کسی بھی منصوبہ عزائم کو جو ہے وہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ SP سٹی کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ امن و امان کو برقرار رکھنا اولین ترجیح ہوگی، جبکہ CCPO لاہور کی جانب سے اور DIG آپریشن کی جانب سے لاہور میں تمام SP جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ڈویژن میں سرکل جو ہے وہ پیٹرولنگ کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے فلیگ مارچ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ CCPO لاہور ذوالفقار حمید کی محرم الحرام کے حوالے سے اہم ہدایات۔ محرم الحرام پر سیکورٹی سے متعلق اپنے آفس میں میڈیا سے بات چیت۔ CCPO لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور میں 650 جلوس، 5000 سے زائد مجالس کے لیے 15000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ فول پروف سیکورٹی میں علی فورس بھی تعینات کی جائے گی۔ لاہور پولیس کی SOPs کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنائے گی۔ اس بار تھریڈ لیول زیادہ ہے۔ سیکورٹی ڈیوٹی پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والے تمام معاملے پر FIA نظر رکھے گی۔ اس سلسلے میں FIA کے افسران سے میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے نواحی علاقے مناوا کے یونین کونسل 178 کے دیہی مرکز صحت میں مسائل کے انبار۔ بارش کے پانی نے حکومتی دعووں کی کلائی کھول دی۔ مرکز صحت علاج کرانے کے لیے آئے مریض مزید بیمار ہونے لگے۔ گندے پانی اور صفائی کے ناقص انتظام سے تعفن پھیل گیا۔ مرکز صحت مکھیوں اور مچھروں کی افزائش گاہ میں تبدیل ہو گئی۔ صوبائی حلقہ 155 کے MPA ملک غلام حبیب اوان اور NA 128 کے MNA شیخ روحیل اصغر کی عدم توجہی سے شہری دوسرے علاقوں میں مہنگا علاج کرانے پر مجبور ہیں۔ مرکز صحت میں سہولیات کی عدم دستیابی سے گرد و نواح کے دیہات سے آنے والے مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے مناوا کی UC 178 کے مرکزی صحت کی بہتری کے لیے اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے۔
آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے مناوا کی یونین کونسل 178 کے دیہی مرکز صحت میں مسائل کے انبار، بارش کے پانی نے حکومتی دعووں کی کلائی کھول دی۔ مرکز صحت علاج کرانے کے لیے آئے مریض مزید بیمار ہونے لگے۔ گندے پانی اور صفائی کے ناقص انتظام سے تعفن پھیل گیا۔ مرکز صحت مکھیوں اور مچھروں کی افزائش گاہ میں تبدیل ہو گئی۔ صوبائی حلقہ 155 کے ایم پی اے ملک غلام حبیب عوان اور این اے 128 کے ایم این اے شیخ روہیل اصغر کی عدم توجہی سے شہری دوسرے علاقوں میں مہنگا علاج کرانے پر مجبور ہیں۔ مرکز صحت میں سہولیات کی عدم دستیابی سے گرد و نواح کے دیہات سے آنے والے مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے مناوا کے UC 178 کے مرکز صحت کی بہتری کے لیے اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔